السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت رابعہ بصری کون تھی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں۔ حضرت رابعہ بصری وہ ایسا کون سا کام کرتی تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئیں، اور انہوں نے اپنے 50 سال گزار دیے، لیکن 50 سالوں تک اپنا سر تکیے پر کیوں نہیں رکھا اور 50 سالوں تک بستر پر کیوں نہیں سوئیں؟ ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ہجری کی پہلی صدی کی بات ہے۔ بصرہ میں اسماعیل نام کے ایک بزرگ رہتے تھے۔ وہ بہت ہی عبادت گزار تھے اور دیکھنے میں وہ بہت ہی غریب تھے۔ ان کے گھر میں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس پر بہت خوش اور اللہ کے شکر گزار تھے۔ کچھ وقت بعد پھر اللہ کی رحمت سے انہیں ایک اور بیٹی ملی۔ یہ ان کی چوتھی بیٹی تھی۔ اس کا نام انہوں نے رابعہ رکھا۔ ان کی یہ بیٹی آگے چل کر بہت بڑی ولیہ بنی اور رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، ان کے والد حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ وہ ایک چراغ جلا کر گھر میں روشنی کر لیتے۔ آپ کی بیوی نے کہا، چراغ میں ڈالنے کے لیے پڑوسی سے تھوڑا تیل مانگ لیجیے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑوسی کے دروازے پر گئے، دستک دینا چاہتے ہی تھے کہ رک گئے۔ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک سے وعدہ کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی خاطر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اس لیے بنا کچھ کہے اور بنا کسی مدد کے گھر واپس آ گئے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ ان کی باہری آنکھ بند ہو گئی لیکن دل کی آنکھیں کھل گئی۔ امت کے مددگار آقا مکی مدنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دکھ درد مٹانے، رحمت کی بارش برسانے خواب میں تشریف لے آئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، غم مت کر، تمہاری یہ بیٹی سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کے 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا، میری طرف سے ایک خط لکھ کر کل بصرہ کے امیر عیسیٰ جادان کے پاس جاؤ اور لکھو، تم ہر رات 100 بار اور ہر جمعے کی رات 400 بار درود پڑھتے ہو، لیکن پچھلی جمعہ کی رات درود پڑھنا بھول گئے تھے۔ اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار سونے کے سکے خط لانے والے یعنی حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو دے دو۔ آنکھ کھلی تو حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں خوب روئے۔ اگلی صبح وہ خط لے کر بصرہ کے امیر عیسیٰ جادان کے پاس پہنچے۔ عیسیٰ جادان نے خط پڑھ کر کہا، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد کیا ہے، اس خوشی میں 2000 دینار غریبوں کو بانٹ دیے اور 400 دینار حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیے جائیں۔ بعد میں عیسیٰ جادان خود حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا، آئندہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتائیے۔ ماشاء اللہ، دیکھا آپ نے رحمت بن کے آنے والے آقا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسی نرالی شان والے ہیں۔ غلاموں کے دل میں خوشی ڈالنے کا پیارا انداز تو دیکھیے۔ ایک غلام کو دیدار کا جام پلایا، اس کے غم دور کر دیے۔ دوسری طرف قبولیت درود کی خوشخبری سنا کر عیسیٰ جادان کی بھی عید کر دی، یعنی ایک ہی نگاہ کرم سے 2 امتیوں کی جھولی بھر گئی۔ سبحان اللہ۔ حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارا درود بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے۔ رابعہ بصری قبیلے اپنے خاندان بانو کیش بن عادی سے تعلق رکھتی تھیں، اس لیے آپ کو قیسیہ ادویہ کہا جاتا تھا۔ آپ 95 یا 99 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی۔ بصرہ کی رہنے والی تھی، اس لیے بصرہ کہلائیں۔ آپ بہت بڑی عبادت گزار تھیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرح تھیں، جن کا قرآن میں کئی بار ذکر ہوا ہے۔ ان کی طرح آپ بھی بہت عبادت کرنے والی، نیک خیال والی، پاک دامن اور شرم و حیا والی تھیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت اور ریاضت میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے الگ تھیں۔ تمام اللہ والوں کی نظر میں
آپ بہت عزت دار تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا حال ہی دل سے جڑنے والا لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ جب آپ کی پیدائش کی رات تھی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد کے خواب میں آئے اور انہیں خوشخبری دی، تمہاری یہ بیٹی ایک سردار ہوگی اور اس کی سفارش سے میری امت کو 1000 لوگ بخش دیے جائیں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی بڑی ہوئیں تو آپ کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت بصرہ میں بھینکر اکال سوکھا پڑا جس سے لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ اس دوران آپ کی تینوں بہنیں تھیں، آپ سے بچھڑ گئیں اور اس طرح کم عمر میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیلی رہ گئیں۔ اس بے بسی کی حالت میں ایک دن ایک ظالم نے آپ کو اغوا کر لیا اور صرف کچھ پیسوں کے بدلے بیچ دیا۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ غلامی کی زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی ضروری کام سے گلی سے گزر رہی تھی، تبھی اچانک ایک اجنبی آدمی آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ چاہتی تھی کہ کوئی غیر آدمی آپ کو نہ دیکھے، اس وجہ سے آپ شرم و حیا کے ساتھ تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی اور دوڑی۔ دوڑتے وقت اچانک آپ کا پیر کسی چیز میں پھنس گیا اور آپ گر پڑی جس سے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی، یا اللہ، میں غریب، یتیم اور بے سہارا ہوں، پہلے ہی غلامی کی زندگی گزار رہی ہوں، اب میرا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا، اس کے باوجود میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ تبھی غیب سے آواز آئی، اے رابعہ، غم مت کر، قیامت کے دن تجھے اونچا مقام ملے گا اور مقرر فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ خوش ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی عبادت کرنے والی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں لگی رہتی، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نوافل پڑھتی۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ اسی وقت ان کے مالک یعنی جن کی غلامی میں آپ تھیں، ان کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا حضرت رابعہ بصری سر سجدے میں رکھے ہوئے تھیں اور ان کے سر مبارک سے ایک نور یعنی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے دعا کر رہی تھی، اے مولا، تو جانتا ہے کہ میں ہر وقت تیری عبادت کرنا چاہتی ہوں، لیکن تو نے مجھے کسی اور کا غلام بنا دیا، اس لیے مجھے اس کے حق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مالک پریشان ہوا کہ میں ایک ایسی پاک ہستی سے کام لے رہا ہوں، حالانکہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگلی صبح مالک نے کہا، آج سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ یہیں رہیں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، اور اگر آپ کہیں اور جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلی گئیں اور تنہائی میں رہ کر عبادت میں مصروف ہو گئی۔ بصرہ کے ایک بڑے بزنس مین ابو سلیمان ہاشمی نے علماء سے پوچھا کہ کیا میرے لیے شادی کرنا بہتر ہوگا؟ علماء نے صلاح دی کہ تم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کر لو۔ پھر انہوں نے حضرت رابعہ کو ایک خط لکھ کر نکاح کی پیشکش کی اور کہا، میری روز کی آمدنی 80,000 درہم ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ 1,00,000 ہو جائے گی۔ میں 1,00,000 درہم مہر کے بدلے آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں اتنے ہی اور درہم دوں گا۔ اگر آپ راضی ہوں تو مجھے خبر کر دیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے بے شک دنیا سے دور رہنا بدن اور دل کو طاقت دیتا ہے اور دنیا کی چاہت دکھ اور پریشانی کی وجہ بنتی ہے۔ جیسے ہی تمہیں یہ خط ملے آخرت کی تیاری شروع کر دو اور آخرت کے سفر کے لیے ضروری سامان جمع کرنے میں جٹ جاؤ۔ اپنا مال آخرت کے لیے جمع کرو، اپنے آپ کو وصیت کرنے والا مت بناؤ، دوسروں کو اپنا وصی مت بناؤ اور لگاتار روزے رکھو۔ اگر اللہ مجھے تجھ سے دوگنا مال دے اور اس کی وجہ سے میں ایک پل بھی اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤں تو مجھے یہ کبھی بھی پسند نہیں، میں اپنے اسی حال میں خوش ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے فرمایا، 3 چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہیں، پہلی میرا ایمان خاتمے پر ہوگا یا نہیں، دوسری قیامت کے دن میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں، کیونکہ جن کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائیں گے اور جن کا الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائیں گے۔ میرا شمار کس میں ہوگا؟ اگر کوئی میرے یہ 3 غم دور کر دے تو میں نکاح کر لوں گی۔ حضرت رابعہ رحمۃ اللہ علیہ
دن رات عبادت کرتی تھیں، دن میں روزہ رکھتی اور رات میں نماز پڑھتی۔ آپ کی خادمہ حضرت عبد بنت ابی شوال رحمۃ اللہ علیہ بتاتی ہیں کہ آپ ساری رات نماز میں لگی رہتی تھیں۔ صبح صادق کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مصلی پر ہی لیٹ جاتی تھیں۔ جب ہلکا ہلکا اجالا ہونے لگتا تو آپ گھبرا کر اٹھ جاتی اور خود سے کہتی، اے نفس، اس فانی دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ یہ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج تھوڑی دیر جاگ کر نہیں، کیا کمال قبر میں میٹھی نیند سو لینا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ یہاں عمل کر لے، آرام وہاں کرنا۔ اس کے بعد آپ پھر سے عبادت میں لگ جاتی تھیں۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی طرح گزار دی۔ جب رات ہوتی اور لوگ سو جاتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ خود سے کہتی، رابعہ، ہو سکتا ہے کہ یہ زندگی کی آخری رات ہو اور کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ ہمت کرو، سونا نہیں ہے، جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر آپ صبح تک نماز ادا کرتی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ خود سے دوبارہ کہتے، اے نفس، مبارک ہو، تم نے پچھلی رات خوب محنت کی، لیکن یاد رکھو کہ آج کا دن بھی زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے۔ پھر آپ عبادت میں لگ جاتی۔ جب نیند کا اثر زیادہ ہوتا تو گھر میں چلنے لگتی اور خود سے کہتی، رابعہ، یہ تھوڑی سی نیند کا کیا مزہ، اسے چھوڑ دو، قبر میں آرام سے لمبے وقت تک سونا۔ آج تجھے نیند تھوڑی کم آئی ہے، لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی۔ ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 50 سال گزار دیے۔ نہ کبھی بستر پر سوئیں، نہ تکیے پر سر رکھا، اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بن عاصر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی۔ ساری رات قیام فرماتی، دن میں روزہ رکھتی اور قرآن کی تلاوت کیا کرتی۔ ان کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا۔ ایک بار آپ فرماتی ہے، میں بہت بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے تہجد رات کی عبادت سے محروم رہی اور دن میں بھی زیادہ عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت کمزوری آ گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا ہو سکتا عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی میں دن میں بہت ساری نمازیں پڑھتی اور کبھی رات کو۔ پھر اللہ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے صحت بخشی۔ میں نے نئے جوش کے ساتھ عبادت شروع کی۔ میرا سارا دن اور رات عبادت میں گزرنے لگا۔ ایک رات مجھے نیند آ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آسمان میں اڑ رہی ہوں اور پھر ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچ گئی۔ میں نے ایسا حسین باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس میں خوبصورت محل، ہرے بھرے درخت اور جگہ جگہ پھولوں کی کیاری تھی۔ درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں ان سندر نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی میں نے ایک ہرے رنگ کا پرندہ دیکھا۔ اتنا خوبصورت پرندہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ میں اس لڑکی اور پرندے کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اچانک لڑکی میری طرف آئی۔ میں نے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، اسے کھلا گھومنے دو، مت پکڑو۔ لڑکی بولی، کیا میں تمہیں اس سے بھی خوبصورت چیز دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ الگ باغوں سے ہوتے ہوئے مجھے ایک بہت بڑے محل کے دروازے پر لے گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، جو ترنت کھل گیا۔ اندر کا منظر بہت سہاونا تھا۔ وہاں ایک اور خوبصورت باغ تھا۔ لڑکی مجھے لے کر باغ میں گئی اور ایک خیمے کی طرف بڑھی۔ میں بھی ساتھ ساتھ بھی اس کے خیمے کے پردے ہٹانے کا حکم دیا۔ جب پردے ہٹے تو پورا خیمے کا اندرونی حصہ نور یعنی روشنی سے جگمگا رہا تھا اور اس کی چمک آس پاس کی چیزوں کو روشن کر رہی تھی۔ لڑکی خیمے کے اندر گئی اور مجھے بھی اندر بلا لیا۔ وہاں کئی جوان لڑکیاں تھیں جن کے ہاتھوں میں خوشبو سے بھرے برتن تھے۔ وہ دودھ کی دھونی دے رہی تھی۔ لڑکی نے پوچھا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ اتنا انتظام کیوں کیا جا رہا؟ اور تم کس کے لیے یہ خوشبو پھیلا رہی ہو؟ ان لڑکیوں نے جواب دیا، آج ایک مجاہد اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ انتظام اسی کے لیے ہے۔ پھر لڑکی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، کیا ان کے لیے بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے؟ ان لڑکیوں نے کہا، ہاں، ان کے لیے بھی اسی طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، رابعہ بصری، جب لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں تب تیرا نماز کے لیے کھڑا ہونا تیرے لیے نور ہے، اور جو نیند تجھے نماز سے دور رکھے
وہ صرف غفلت اور نقصان کی وجہ سے ہے۔ تیری زندگی کے پل تیرے لیے سواری کی طرح ہیں، اور جو انسان اپنی قیمتی زندگی کو بیکار کاموں میں گزار دے وہ بہت بڑے نقصان میں ہے۔ یہ تھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی پوری معلومات۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔